بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احاطے سے گزر کر اس نے آہنی گیٹ کھولا۔ فہمی کار ڈرائیو کرتے ہوئے اندر آئی۔ اس نے گیٹ کو بند کر کے اسے دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کے سوٹ میں گلاب کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ اس احاطے کے باغیچے میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ اس نے علی کو سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بولا، ایک انکشاف ہو رہا ہے، تمہارے ابو نے شادی کر لی تھی۔ کب؟ کیا یہاں لاہور میں؟ شاید اسی شہر میں۔ ابھی وہ محترمہ مجھ سے فون پر باتیں کر رہی ہیں۔ آؤ کمرے میں چلو، جب تک میں اس سے گفتگو کرتا رہوں گا تم اس کے دماغ میں رہ کر اس کے چور خیالات پڑھتی رہو۔ وہ علی کے دماغ میں آ گئی۔ علی خیال خوانے کی پرواز کر کے اس کے اندر آ گیا، پھر فہمی کو زلیخا کے اندر چھوڑ کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ بیڈ روم کے سرانے ریسیور کریڈل سے الگ رکھا ہوا تھا۔ ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر بولا، ہیلو، معذرت چاہتا ہوں تمہیں اتنی دیر انتظار کرنا پڑا۔ وہ بولی، اٹس آل رائٹ۔ کیا فہمی آئی ہے؟ ہاں، ابھی وہ تم سے گفتگو کرے گی، پہلے تم اپنا مکمل تعارف کرواؤ۔ سمجھ گئی، تم فون پر بول رہے ہو، وہ میرے چور خیالات پڑھ رہی ہوگی۔ کیا تمہارے بارے میں ہمیں صحیح معلومات حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور، یہی دانش مندی ہے۔ اب میں اپنا تعارف ضرور کرواؤں گی۔ فہمی میرے دماغ سے سب کچھ معلوم کر لے گی۔ فی الحال میں بہت اہم بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ تمہارے انکل کی ہلاکت کے باعث میں مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ کیسی مشکل؟ میرا نکاح نامہ فخر کے پاس ہے۔ وہ اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مجھے دینے والے تھے۔ پتہ نہیں وہ نکاح نامہ انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کوٹھی میں یا بینک کے لاکر میں ہوگا، مل جائے گا۔ اسے ملنا چاہیے، ورنہ مجھ پر مصیبت آئے گی۔ مجھے اپنے خاندان میں اور اونچی سوسائٹی میں ثابت کرنا ہوگا کہ میری شادی فخر سے ہوئی تھی۔ ہم تمہارے خیالات پڑھ کر تمہیں ان کی بیوہ تسلیم کر لیں گے، تمہارے دعوے کی صداقت پر یقین کریں گے۔ صرف تمہارے اور فہمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نکاح نامہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کیا؟ علی نے پوچھا۔ واقعی؟ ہاں، میں اپنے بچے پر بدنامی کی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ نکاح نامہ ثبوت ہوگا کہ میں فخر کی بیوی تھی اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ ہمارے لیے محترم ہو گئی ہیں۔ آپ کی اور بچے کی کفالت ہماری ذمہ داری ہے۔ بہتر ہوگا آپ ہم سے ملاقات کریں۔ میں نکاح نامے کے بغیر تمہیں اور فہمی کو اپنی کوٹھی میں نہیں بلا سکوں گی۔ رشتہ داروں کے سامنے تم دونوں سے کوئی رشتہ ثابت نہیں کر سکوں گی۔ آپ یہاں آ جائیں، انکل کی یہ کوٹھی اب آپ کی ہے۔ میں وہاں بھی نہیں آ سکوں گی۔ اگر فہمی میرے خیالات پڑھ چکی ہے تو وہ تمہیں میری مجبوریاں بتائے گی۔ کیا ہم رازداری سے کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتے؟ ضرور مل سکتے ہیں۔ کیا یادگار پاکستان کے سائے میں ملاقات مناسب رہے گی؟ وہاں کافی لوگ ہوتے ہیں۔ شاہی مسجد کے مینار پر ملاقات مناسب رہے گی۔ اس مینار سے خودکشی کرنے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ تب سے مینار پر چڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، مینار کی بلندی پر کوئی نہیں آ سکے گا۔ تم اور فہمی خیال خوانی کے ذریعے مینار پر جا سکو گے اور مجھے بھی اوپر بلا سکو گے۔ کوئی ہمیں وہاں جانے اور ملاقات کرنے سے روک نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، ہم 1 گھنٹے بعد ٹھیک 10 بجے مینار کی پہلی سیڑھی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ علی نے ریسیور رکھ کر فہمی کو دیکھا۔ وہ بولی، میں نے اچھی طرح خیالات پڑھے ہیں، وہ فراڈ نہیں ہے، ہمارے لیے واقعی قابل احترام ہیں۔ وہ ابو کی شریک حیات تھیں۔ انہوں نے چند ماہ ان کے ساتھ گزارے اور ان کی بہت خدمت کرتی رہیں۔ میں ساری عمر ان کی عزت کروں گی۔ وہ دونوں باتوں کے دوران فخر الدین کا سامان چیک کرنے لگے۔ علی نے پوچھا، وہ ہم سے تنہائی میں ملنا چاہتی ہیں، ان کی مجبوری کیا ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں انہیں ماں کیسے کہوں، وہ میری ہم عمر ہیں۔ تعجب ہے، تمہارے ابو نے اتنی کم سن لڑکی سے کیوں شادی کی؟ ابو کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ انہیں پسند کرتی تھیں اور انہوں نے ہی ابو کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ میں انہیں ماں نہیں سہیلی کہوں گی۔ ٹھیک ہے، سہیلی کہو، مگر ان کے حالات بتاؤ۔ وہ اپنے والد مرحوم کی دولت اور جائیداد کی تنہا وارث ہیں۔ ان کے 2 سوتیلے بھائی اور سوتیلی ماں ان پر ظلم کرتی تھیں۔ ابو نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کئی بار انہیں تحفظ دیا تھا،
اسی لیے انہوں نے ابو کو اپنا محافظ بنا لیا تھا۔ چپ چاپ کورٹ میرج کی تھی۔ ابو نے کہا تھا کہ میں بابا صاحب کے ادارے سے واپس آؤں گی تو شادی کا اعلان کیا جائے گا، پھر تو تمہاری سہیلی واقعی مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ فہمی نے ایک فائل سے کاغذات نکالتے ہوئے کہا یہ دیکھیں، یہی وہ کورٹ کے کاغذات ہیں۔ ان کاغذات کے مطابق ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ علی نے ان کاغذات پر سرسری سی نگاہ ڈالی۔ فہمی نے کہا اس ڈائری میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اسے توجہ سے پڑھنا ہوگا۔ علی نے کہا 1 گھنٹے کے اندر شاہی مسجد پہنچنا ہے، ایسا کرو تم نہ جاؤ، یہ ڈائری پڑھو، انکل کا بینک اکاؤنٹ چیک کرو، لاکر وغیرہ کی چابیاں بھی یہیں کہیں ہوں گی، میں تنہا جا رہا ہوں۔ وہ کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے بولا تمام دروازے اندر سے بند کر لو، جب تک میں خیال خوانی کے ذریعے مخاطب نہ کروں تب تک دروازہ نہ کھولنا۔ فہمی نے بڑے سے آہنی گیٹ کو کھولا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے چلا گیا۔ فہمی نے آہنی گیٹ کو بند کیا، پھر احاطے کے باغیچے سے گزرنے لگی۔ دور ایک کوٹھی کے ٹیرس پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرد آنکھوں سے دوربین لگائے کہہ رہا تھا وہ ڈرائیو کرتا جا رہا ہے، مین روڈ پر اس کی کار پہنچ گئی ہے، اب نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا ہم کل رات سے نوٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل اکیلا تھا، صبح یہ لڑکی آئی تھی، اب یہ اکیلی ہے، کیا خیال ہے؟ مرد نے کہا یہ تمہارا شکار ہے، تم جاؤ، فخر الدین کے بیڈ روم میں لاکرز کی چابیاں ضرور ہوں گی۔ اس عورت نے ریلنگ پر چڑھ کر ٹیرس کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور زمین پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی چھلانگ بتا رہی تھی کہ وہ زبردست ہے۔ فہمی نے ان دروازوں کو اندر سے بند کر لیا تھا، پھر اپنے باپ کی ڈائری پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ ایسے ہی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر گیٹ پر آئی، پھر پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی میں ساتھ والی کوٹھی میں رہتی ہوں، میرا فون خراب ہو گیا ہے، کیا میں یہاں سے ایک فون کر سکتی ہوں؟ فہمی نے اتنی دیر میں اس کے خیالات سے معلوم کیا کہ وہ تنہا ہے مگر غلط عورت ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر آئی تو دروازے کو لاک کر دیا۔ اتنی سی دیر میں اس نے پھر اس کے خیالات پڑے۔ آنے والی نے پوچھا تم مقتول فخر الدین کی کون ہو؟ تم یہ پوچھ کر کیا کرو گی؟ تم تو لاکرز کی چابیاں حاصل کرنے آئی ہو۔ یہ سنتے ہی آنے والی نے فہمی پر چھلانگ لگائی۔ فہمی ایک طرف ہو گئی، نتیجے کے طور پر وہ فرش پر چاروں شانے چت ہو کر گری، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ فہمی نے کہا تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم زبردست فائٹر ہو۔ اس نے گھوم کر ایک کک ماری۔ فہمی کا کچھ نہیں بگڑا، کک مارنے والی کی لات گھوم کر رہ گئی۔ اس نے پینترا بدل کر کراٹے کا ہاتھ چلایا، وہ ہاتھ صرف گھوم کر رہ گیا۔ اس نے پھرتی سے ایک پنچ مارا، وہ پنچ بھی ہوا کو لگا۔ فہمی اس کے نشانے پر نہیں آ رہی تھی، وہ جتنی پھرتی سے حملے کرتی تھی اتنی ہی پھرتی سے فہمی جگہ تبدیل کر لیتی تھی۔ وہ اسے مارنا تو کیا اب تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پائی تھی۔ پھر ادارے کی اس تربیت یافتہ نے کہا حملے ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی فہمی نے اس کے منہ پر ایک پنچ مارا۔ فائٹ کے وقت فہمی کے منہ سے ایسی ہی آوازیں نکلتی تھیں۔ اس نے ایک کراٹے کا ہاتھ جماتے ہوئے کہا، گھوم کر ایک لات ماری، ایک کھڑا ہاتھ گردن پر رسید کیا، ایک پنچ پیٹ میں، دوسرا پنچ ناک پر۔ اس کی ناک سے اور باچھوں سے لہو رس رہا تھا۔ ایک ہونٹ کے کنارے کی جلد پھٹ گئی تھی، وہ ڈگمگا رہی تھی، اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فہمی نے اچھل کر اپنے سر سے اس کے سر پر ٹکر ماری، آنکھوں کے سامنے کمکمے جلنے بجھنے لگے۔ وہ گرنے والی تھی، اس سے پہلے ہی فہمی نے اسے کاندھے پر لاد لیا، اسے اٹھا کر دوڑتے ہوئے باہر نکلی اور اسے کچرے کی طرف پھینک دیا۔ اندر آ کر دروازے کو بند کیا، پھر ایک جگہ بیٹھ کر اس زخمی کے خیالات پڑھنے لگی۔ علی مینار کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا اور زلیخا کے دماغ میں رہ کر معلوم کر رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ پتہ چلا وہ اپنے بیڈ روم میں اپنی سوتیلی ماں سے جھگڑا کر رہی تھی۔ ماں اسے باہر جانے سے روک رہی تھی، لیکن وہ زبردستی بیڈ روم سے نکل کر اس کوٹھی سے باہر آ گئی، اپنی کار میں بیٹھ کر شاہی مسجد کی طرف آ رہی تھی۔ مینار بہت بلند تھا، وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچ گیا۔ چاروں طرف لوہے کی جالیاں لگا دی گئی تھیں تاکہ کوئی وہاں سے چھلانگ لگا کر خودکشی نہ کرے، لیکن ایک جگہ لوہے کی جالیوں کو کسی نے توڑ دیا تھا۔ علی قریب جا کر ٹوٹی ہوئی جالیوں کو دیکھنے لگا۔ ایسے ہی وقت پیچھے سے کسی نے زور کا دھکا دیا، وہ سنبھل نہ سکا، ایک دم مینار کے باہر الٹ گیا۔ دھکا دینے والے دوست نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی جالیوں سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ علی اس مینار کی جان لیوا بلندی سے گہری پستی میں جا رہا جہاں موت ہی موت تھی۔ موت جب آ جائے تو کوئی بچ نہیں پاتا۔
اتنی بلندی سے گرنے والے کی موت لازمی تھی۔ گرنے والے کو ہوا میں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن دھکا دینے والوں نے حیرانی سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، وہ گرنے والا نیچے جاتے جاتے یوں غائب ہو گیا تھا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ یا حیرت! دیکھنے والے اور زیادہ حیرت سے دیکھتے تو ان کے دیدے پھٹ جاتے۔ ان کی شامت آ گئی تھی، نیچے جانے والا اب اوپر آنے لگا تھا۔ علی کو بلندی سے دھکا دینے والے پہلے تو خوش ہوئے، کیونکہ علی سے مقابلے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ مقابلہ ہوگا تو وہ اس تنہا کو قابو میں نہیں کر سکیں گے، اس جگہ وہ مار کھا کر بلندی سے پستی کی طرف جائیں گے۔ وہ ہتھیار بھی لے کر آئے تھے تاکہ ہاتھا پائی سے قابو میں نہ آئے تو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ مینار کی بلندی پر ہتھیار استعمال کرنے اور خون بہانے کی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے پیچھے سے دھکا دے کر اسے دور موت کی پستی میں جاتے ہوئے دیکھا اور خوشی کا نعرہ لگایا۔ ایسے ہی وقت ایک نے چونک کر کہا، ارے وہ غائب ہو گیا ہے۔ سب نے نیچے جھانک کر دیکھا، وہ گرنے والا نظر نہیں آیا۔ دوسرے نے کہا، نیچے مرا پڑا ہوگا، ہمیں اتنی بلندی سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے شخص نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ نیچے گرتے گرتے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ کیا وہ جن بھوت ہے جو نیچے جا کر نہیں مرے گا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بلندی اور پستی کے درمیان ہی غائب ہو گیا تھا۔ تیسرے نے کہا، یار یہ چرسی کش نہ لگائے تب بھی نشے میں رہتا ہے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی پر ہنسنے لگے، پھر وہ چونک گئے۔ ہنسی یک لخت رک گئی۔ انہیں آواز سنائی دی، علی پوچھ رہا تھا، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ ایک نے چاقو اور دوسرے نے پستول نکال لیا۔ وہ تینوں چوکنے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز آ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا، تم تینوں کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس بلندی سے گرو اور نیچے جا کر مرو۔ تم کون ہو؟ کہاں ہو؟ کیا موت کسی کو نظر آتی ہے؟ موت ایک ایسی چیز ہے جسے نہ زندگی میں دیکھ سکتے ہو اور نہ مرنے کے بعد، البتہ زندگی میں اس کا ذائقہ چکھتے ہو۔ تم کہیں چھپ کر ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے، میں تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دوں گا۔ دوسرے نے کہا، اور میں چاقو ایسے پکڑوں گا اور ایسے تم پر حملہ کروں گا۔ پستول والے کے حلق سے چیخ نکلی۔ حملہ کرنے کا انداز بتانے والے نے اس کے بازو میں چاقو گھونپ دیا تھا۔ علی اس کے اندر سے نکل کر پستول والے کے اندر پہنچا، پھر اس کے ذریعے فائر کیا۔ گولی چاقو والے کے ایک گھٹنے میں لگی، وہ فرش پر گر پڑا۔ علی نے تیسرے سے پوچھا، تم نے اپنا پستول کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ پستول نکال کر پھینکتے ہوئے بولا، میں حملہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ علی نے نمودار ہو کر پستول کو فرش سے اٹھایا، دوسرے پستول کو بھی اپنے قبضے میں لیا، پھر پوچھا، اب کون سچ بولے گا مجھ سے؟ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسے زندہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے وہ کوئی جادوگر ہے اور وہ اب وہاں سے زندہ نہیں جا سکیں گے۔ گولی لگنے کے باعث گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے بولا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ تم جادوگر ہو۔ کس نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ کون ہے وہ ہمارا باس ہے، اس کا نام جبران ہے۔ وہ کسی نامعلوم اور خطرناک آدمی کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے الٹے سیدھے کام ہم سے کراتا ہے۔ جسے چاقو کا زخم لگا تھا، اس نے کراہتے ہوئے کہا، ہمارا ایک ساتھی ایک بار اس کے حکم سے کسی کو قتل کرنے گیا تھا لیکن ناکام رہا۔ اس نامعلوم شخص نے سزا کے طور پر اس کی ماں کو قتل کرا دیا۔ ہم یہاں سے ناکام جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ علی نے کہا، یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گے تو وہاں سزا ملے گی، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے غلام بن کر رہیں گے، ہم یہاں سے جا کر جبران کو قتل کر دیں گے۔ اس کی ہلاکت سے مجھے فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میرا جانی دشمن کیوں ہے۔ جب وہ ہم سے کوئی بڑی واردات کراتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، صرف اس کی نشاندہی کرتا ہے جسے قتل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان کے چور خیالات بھی پڑھتا جا رہا تھا، وہ درست کہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے موبائل فون دیتے ہوئے کہا، جبران سے رابطہ کرو، اسے بتاؤ کہ تم تینوں نے مجھ سے مقابلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 2 زخمی ہو گئے، تیسرا محفوظ ہے۔ آخرکار تم تینوں مجھے بلندی سے نیچے پھینکنے میں کامیاب ہو گئے ہو اور مجھے ہلاک کر چکے ہو۔ خدا آپ کو لمبی عمر دے۔ ایسا کہنے سے ہم اس نامعلوم شخص کے قہر سے محفوظ رہیں گے۔ اس نے نمبر ملایا، رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، کون ہے؟ میں بالے بول رہا ہوں، باس سے بات کراؤ۔ چند سیکنڈ کے بعد جبران کی آواز سنائی دی، ہاں بولو، کیا رہا؟ باس، ہم نے اسے ختم کر دیا ہے لیکن صفدر اور گامے زخمی ہو گئے ہیں، انہیں یہاں سے ہسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ آپ اپنے آدمیوں کو ایمبولینس کے ساتھ فوراً بھیج دیں، یہ بہت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ابھی میرے آدمی ایمبولینس لے کر پہنچیں گے۔ کیا اس شخص کی
لاش وہاں موجود ہے؟ نہیں باس، ہم نے اسے مینار کی بلندی سے نیچے پھینک دیا تھا، اس کی لاش نیچے ہوگی۔ لاش نیچے نہیں ہے، میں مسجد کے پیچھے مینار سے کچھ فاصلے پر اپنی کار میں موجود تھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، تم لوگوں نے جسے نیچے پھینکا تھا وہ نیچے گرنے سے پہلے غائب ہو گیا تھا۔ جبران کے اعلی کار نے کہا، پھر تو وہ کوئی جادوگر ہوگا باس، آپ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں کہ ہم اسے بلندی سے نیچے پھینک چکے تھے اور اس کی موت لازمی تھی۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو کیا ہمیں سزا دی جائے گی؟ نہیں، تم تینوں اپنا کام پورا کر چکے تھے، تمہیں طبی امداد پہنچائی جائے گی اور پولیس تھانے سے بچایا جائے گا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر پوچھا، تمہیں مینار پر فون کی سہولت کیسے مل گئی ہے؟ وہ ذرا ہچکچایا، پھر بولا، یہ اس جوان کا موبائل فون ہے، مقابلہ کرتے وقت اس کے لباس سے گر پڑا تھا۔ جبران نے فون بند کر دیا۔ علی اس سے موبائل فون لے کر نادیدہ ہو گیا، پھر فلائنگ کیپسول کے ذریعے پرواز کی، مسجد کے پیچھے والی سڑک کے کنارے پہنچ کر جبران کی کار تلاش کرنے لگا۔ اس نے جبران کی آواز اور لہجے کی سختی سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ یوگا کا ماہر ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں جا کر اسے چکنا نہیں کرنا چاہیے۔ سڑک کے کنارے دو کاریں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھیں۔ علی نے ایک کار کے پاس آ کر دیکھا، اگلی سیٹ پر ایک عورت ایک مرد کے شانے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ مرد کہہ رہا تھا، میری جان، پہلے میں تمہارے لیے بہت بڑا پلاٹ خریدوں گا، پھر وہاں ایک عالی شان کوٹھی بناؤں گا، تم جوانی کی رشوت دیتی رہو، میں دولت سے تاج محل بناتا رہوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر بہکنے لگا۔ علی نے کہا، تو تم لوگوں کو گھر کی چار دیواری نہیں ملتی؟ وہ دونوں ہڑبڑا کر الگ ہو گئے، کسی بولنے والے کو آس پاس دیکھنے لگے۔ علی نے کہا، بے شرمو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ شخص سہم کر فوراً ہی کار سٹارٹ کرنے لگا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی دوسری کار بھی سٹارٹ ہو کر جا رہی تھی۔ وہ فلائنگ کیپسول کے ذریعے اس کار کے اندر پہنچ گیا۔ اسے ڈرائیو کرنے والا موبائل فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا، میں مانتا ہوں یہ ناقابل یقین بات ہے، اگر میں اپنی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ میں کار سے اتر کر مینار کے نیچے دور تک گیا تھا، مجھے کوئی لاش دکھائی نہیں دی۔ وہ دوسری طرف کی باتیں سن کر بولا، جی ہاں، یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ روپوش ہو گیا ہے۔ فخر الدین کی بیٹی فہمیدہ بھی قابو میں نہ آ سکی، ایک زبردست فائٹر اس کی کوٹھی میں گئی تھی لیکن فہمیدہ سے مار کھا کر واپس آ گئی۔ ہاں، کیا آپ نے پھر اس لڑکی پر حملہ کرایا تھا؟ وہ دوسری طرف کی باتیں سن کر بولا، اچھا، فخر الدین کی کوئی کوٹھی خالی تھی؟ فہمیدہ کہیں گئی ہے جناب علی، آپ کے لیے وہ لاکر کی چابیاں اہم ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی ہیں، ان چابیوں کے حصول کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ ذرا خاموش رہا، پھر خوش ہو کر بولا، واہ جناب علی، آپ کا جواب نہیں ہے، اس بینک میں ڈاکہ پڑے گا، ڈاکو فخر الدین کے دونوں لاکر سے توڑ کر ساری چیزیں نکال لائیں گے۔ واہ، آپ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ علی نے فہمی کے دماغ پر دستک دی، میں ہوں علی، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، جہاں ابو کے 2 لاکرز ہیں، اس بینک میں جا رہی ہوں، مجھے ان کی چابیاں بیڈ روم سے مل گئی ہیں، تم انکل کی بیٹی ہو، ان کے بینک اکاؤنٹ کی تمام رقم، ان کے لاکرز کی تمام چیزیں نکال سکتی ہو، لیکن اس کے لیے اتھارٹی لیٹر تمہیں حاصل کرنا ہوگا۔ اتھارٹی لیٹر حاصل کرنے میں بہت وقت لگے گا، میں بینک مینیجر کو ٹریپ کر کے لاکر سے سامان نکالوں گی۔ میں اس وقت جبران نامی شخص کی کار میں نادیدہ ہوں، اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے مسجد کے مینار پر بلایا تھا، وہاں تو میری سوتیلی ماں ملاقات کے لیے آنے والی تھی، ہاں، مگر جان کے دشمن آ گئے، ادھر میرے لیے موت کا اہتمام کیا گیا تھا، ادھر تم پر حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کوٹھی میں بھیجا گیا تھا، مگر تم وہاں سے نکل چکی تھی، انہوں نے کوٹھی کی تلاشی لی مگر لاکت کی چابیاں نہیں ملی، وہ چابیاں میرے پاس ہیں۔ جبران کا باس خطرناک ذرائع کا مالک ہے، ابھی اس کے آدمی بینک میں ڈاکہ ڈالیں گے اور وہ دونوں لاکرز توڑ کر اس کا سارا سامان لے جائیں گے۔ وہ کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے بولی، پھر تو مجھے جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ معاملہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جبران اور اس کے باس کو تمہارے ابا مرحوم سے کیا دشمنی تھی، اب وہ ہم سے
اس وقت تک دشمنی کریں گے جب تک لاکر سے ان کی مطلوبہ چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ جبران بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس بینک کے سامنے آ کر کچھ فاصلے پر رک گیا۔ وہ واردات کی کامیابی تک وہاں رہنے والا تھا۔ علی کار سے نکل کر بینک میں آ گیا۔ مینیجر اپنی سیٹ پر نہیں تھا۔ فہمی کے خیالات نے بتایا کہ وہ مینیجر کو سحر زدہ کر کے لاکر روم میں لے گئی ہے۔ علی نے لاکر روم میں جا کر دیکھا، فہمی اور مینیجر اپنی اپنی چابیوں سے لاکر کھول رہے تھے۔ اسی وقت بینک کے ایک حصے سے فائر کی آواز سنائی دی۔ علی نے نمودار ہو کر کہا، فہمی ہری اپ، شاید ڈاکہ ڈالنے والے آ گئے ہیں۔ وہ دونوں لاکرز کا سامان اپنے بیگ میں رکھنے لگے۔ علی نے کہا، ہم یہاں سے جبران کی کار میں جائیں گے، ہو سکتا ہے یہاں سے ناکامی کے بعد وہ اپنے باس کے پاس جائے۔ اسی وقت دو مسلح افراد لاکرز روم میں داخل ہوئے۔ ایک نے للکار کر کہا، خبردار کوئی حرکت نہ کرے، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ یہ کہتے ہی خود اس نے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھا لیے۔ علی اس کے دماغ پر قبضہ جما چکا تھا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، تم نے ہتھیار کیوں پھینکا؟ ہاتھ نیچے کرو، فوراً ہتھیار اٹھاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے بھی ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھا لیے۔ فہمی نے مینیجر سے کہا، ان کے ہتھیار لے جاؤ اور پولیس کو بلاؤ، پولیس کے آنے تک انہیں لاکر روم میں بند رکھو۔ ان تینوں نے باہر آ کر ان دونوں کو لاکر روم میں لاکڈ کر دیا۔ بینک کے دوسرے حصے میں تین مسلح بدماشوں نے بینک کے عملے کو مجبور اور بے بس بنایا ہوا تھا۔ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ دونوں ہاتھ اپنی اپنی گردن پر رکھ کر زمین پر گھٹنے ٹیک کر جھکے رہیں۔ علی اور فہمی نے ان کی آوازیں سن کر ان کے دماغوں پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھیار نکلتے ہی بینک کا پورا عملہ ان پر پل پڑا، ان کی پٹائی کرنے لگا۔ مینیجر پولیس کو فون کر رہا تھا۔ فہمی اور علی نادیدہ ہو کر جبران کی کار میں آ گئے۔ جبران کار کی کھڑکی سے باہر بینک کی طرف متجسس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ کتنے ہی لوگوں کے اندر جانے سے یہ اندازہ ہوا کہ بینک کے اندر ڈاکوؤں سے خطرہ نہیں ہے، شاید وہ زیر کر لیے گئے ہیں۔ اس نے موبائل پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے اس کے جناب علی کی آواز سنائی دی، کون؟ جبران؟ یس باس، میں بینک کے سامنے ہوں۔ یہاں کچھ ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈکیتی ناکام رہی ہے۔ اوہ شٹ، کل رات سے ہر جگہ ناکامی ہو رہی ہے۔ جناب علی، وہ دونوں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ ایک کو تو میں نے بلندی سے گرتے وقت غائب ہوتے دیکھا ہے، شاید دوسری بھی غائب ہونا جانتی ہو، اسی لیے کوٹھی میں وہ نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ باپ کی طرح ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ میرے لیے وہ بہت زبردست چیلنج بن گئی ہے۔ جناب علی، آپ مناسب سمجھے تو مجھے بتائیں فہمی سے دشمنی کیا ہے؟ فہمی اور علی سایہ بن کر اس موبائل فون اور جبران کے کان کے درمیان پہنچے ہوئے تھے، دوسری طرف کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں فخر الدین کے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ ویسے تو میں یوگا کا ماہر ہوں، لیکن رات کو شراب پینے کے دوران فخر الدین نے میرے خیالات پڑھے تھے۔ وہ میرے انڈر گراؤنڈ معاملات سے پوری طرح واقف ہو گیا تھا۔ جبران نے پوچھا، اس لیے آپ نے اسے قتل کرا دیا؟ ہاں، مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میرے اہم رازوں کی تفصیلات ایک ڈائری میں لکھی ہیں۔ وہ علی نامی اپنے کسی بھتیجے کا انتظار کر رہا ہے اور اس کی آمد پر مجھے نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ آپ اس ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے لاکرز کی چابیاں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، میری ایک اعلی کار نے بتایا تھا کہ فخر الدین نے وہ ڈائری اپنے کسی لاکر میں رکھی ہے۔ جناب علی، آپ کے بھیجے ہوئے ڈاکو گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، پولیس انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر لے جا رہی ہے۔ وہ بینک میری کامیابی کی آخری جگہ تھی، اب ڈائری وہاں سے بھی نہیں مل سکے گی۔ جناب علی، حکم کریں میں کس طرح وہ ڈائری حاصل کروں؟ شاید وہ حاصل نہیں ہو سکے گی، کسی طرح بھی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ وہ رات گزارنے کے لیے فخر الدین کی کوٹھی میں جائیں گے۔ کیا میں چھٹے ہوئے قاتلوں کو وہاں پہنچا دوں؟ رات ابھی بہت دور ہے، انہیں ابھی تلاش کرو۔ کوئی اچھی خبر ہو تو رابطہ کرنا، میں بری خبریں سن سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ جبران اپنا فون بند کر کے کار سٹارٹ کرنے لگا، تب اسے دھیمی سی آواز سنائی دی۔ فہمی نے علی سے سرگوشی میں کہا، یہ جبران ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ اپنے جناب علی کے خفیہ گورکھ دھندوں سے واقف نہیں ہے۔ جبران سر گھما گھما کر
कार के अंदर देख रहा था। इसे बोलने वाली नजर नहीं आ रही थी। फिर इसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अली भी सरगोशी में कह रहा था, हाँ, इस कमबख्त ने मुझे मीनार की बुलंदी से गिराकर मारना चाहा था, अब इसे मार जाना चाहिए, लेकिन ये शर्म से नहीं मरेगा, शर्म से ना सही करम से मरेगा। वो दहशतज़दा था, पूछने लगा, कौन है यहाँ, कौन बोल रहा है? ये लो, कुत्ता पूछ रहा है, हम कौन हैं? कहते हैं बुरे वक्त में दोस्त पहचाने जाते हैं, ये बुरे वक्त में दुश्मनों को नहीं पहचान रहा है। वो खौफ से चीख मारकर कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालना चाहते हैं। लोग जमा होने लगे। एक ने पूछा, क्या परेशानी है? वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। वो कौन है, कहाँ है? कार के अंदर हैं, नजर नहीं आएंगे। कई लोगों ने कार के अंदर देखा। फिर पूछा, क्या तुमने नशा किया है? मैं नशे में नहीं हूँ, सच कहता हूँ। वो अंदर हैं, वो बाहर हों तब भी नजर नहीं आते हैं, वो नादीदा हैं। भीड़ में से एक ने कहा, साला पागल का बच्चा है। किसी ने पीछे से इसके सर पर चपेट मारी। वो पलट कर बोला, देखो, इसने मेरे सर पर चपेट मारी है, तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। सब हंसने लगे। वो लोगों को हटाकर वहां से जाते हुए बोला, मैं इस कार में नहीं जाऊंगा, वो मुझे चपेट मारता है, गोली भी मार सकता है। वो तेजी से सड़कों के किनारे चलने लगा। इसे फहमी की आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? मौत तो हर जगह होती है।